میں نے ابھی ریسنٹلی بہت ہی دل ہلا دینے والا کیس پڑھا ہے، یہاں کا نہیں ہے، امریکہ کا ہے اور LGBTQ سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور میں حیران ہو گئی یہ جان کے کہ وہاں کی عورتیں اتنا زیادہ انسیکیور فیل کرتی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، ان ٹرانسجینڈر جو حقیقی طور پہ مرد یا عورت نہیں ہوتے بلکہ اپنے جینڈر چینج کروا لیتے ہیں ایک ٹائم پر آ کے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بنے نہیں تھے اس جینڈر کے لیے جو ان کو بائی برتھ ملا تھا، وہ فیل نہیں کرتے کہ وہ اس جینڈر کے حقدار ہیں، تو وہ چینج کروا لیتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ تو واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے، ایک عورت ایریزونا میں ایک جم میں جاتی ہے ورزش کرنے کے لیے۔ اب ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ باتھ رومس جو ہوتے ہیں وہاں پہ پرائیویسی اس طرح نہیں ہوتی، دیواریں کھڑی نہیں ہوتی سپریٹ، مطلب ایک لاکر روم ہے، وہاں پہ آپ فیمیل کمپلیٹلی نیکیڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے سامنے، فیمیلز میں آپس میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتا ہے فیمیلز کے لیے یہ خالص، وہاں پہ کوئی مرد انٹر نہیں ہو سکتا، وہاں کے واش رومز جو ہو گئے، لاکر رومز ہو گئے، وہ اس طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ورزش کرنے گئی ہے تو اس نے شاور لینا ہوگا، وہ وہاں چلی گئی کیونکہ وہاں ساری فیمیلز ہی ہوتی ہیں، تو ان میں اتنی شرم کا تو فیکٹر ہوتا نہیں ہے کہ وہ آپس میں ہی ایک حیا ایک لباس رہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو عورت سے عورت کا بھی پردہ ہے، تو ان میں تو یہ چیز نہیں ہے، تو اس لیے وہ فیمیل کے اراؤنڈ نیکیڈ ہونا کمفرٹیبل سمجھتی ہیں، تو اس لیے ان کی لاکر رومز بھی ایسی ڈیزائن ہے۔ تو بہرحال وہ جب وہاں پہ شاور لینے گئی تو اس نے دیکھا جب وہ کمپلیٹلی نیکیڈ ہے تو ایک مرد اس کو دیکھ رہا ہے باقاعدہ۔ وہ عورت ایک دم سٹ پٹا گئی وہاں کی، اس نے باہر چینج کر کے وہاں کی مینجمنٹ سے بات کری، مینجمنٹ نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، پھر اس نے وہاں پہ 911 کال کری اور پولیس آ گئی، وہاں پہ پولیس آتی ہے، پولیس اس بندے سے بات کرتی ہے اور ٹرنز آؤٹ کہ اس کو کوئی اریسٹ نہیں کرتا، وہ آرام سے اپنا وہ بندہ جو تھا وہ ورزش کرتا ہے اور جم سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک دم بندی شوق میں ہوتی کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، بلکہ جب وہ پولیس سے بات کرتی ہے کہ یہ سر یہ میں نے کمپلین کری تھی اس بندے کے بارے میں، آپ نے اس کو جانے کیسے دیا، آپ نے اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا، اس نے تو وومن رائٹ وائلیٹ کیے، اس نے تو باقاعدہ طور پہ میرے جسم پہ نظر ڈالی ہے، مجھے دیکھا ہے۔ تو اس کو وہ کاپ رپلائی دیتی ہے کہ میڈم یہ بہت سینسٹیو اور ٹچی ٹاپک ہے سوسائٹی میں، تو آپ بھی ذرا غور کریں۔ اور آپ یقین جانیں میں نے اس بندے کی تصویر دیکھی تو وہ مرد ہے، کمپلیٹلی بظاہر مرد ہے اور ایک عمر رسیدہ ہے، مطلب اس کی ایک ایج ہو چکی ہے، اس کے سفید بال ہیں، اس کے علاوہ اکارڈنگ ٹو ہز ڈرائیونگ لائسنس وہ مرد ہی ہے۔ لیکن یہ کاپ نے کیوں کہا کہ یہ سینسٹیو ٹاپک ہے ہماری سوسائٹی کا، اس لیے کیونکہ وہ اپنے آپ کو کلیم وومن کرتا ہے، اس کی آئی ڈی کارڈ پہ نہیں ہے لیکن وہ کلیم کرتا ہے کہ میں عورت ہوں، اپنے آپ کو وہ عورت سمجھتا ہے، تو سوسائٹی کو بھی اب اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اب وہ عورت اتنی پرپلیکس یہ جواب سن کے اس پولیس آفیسر کا کہ یہ تو دھڑلے سے ہی آدمی پولیس والے کے سامنے بھی وومنس لاکر روم میں ہی جا رہا ہے، پولیس کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس عورت میں ایک اینگر ایک ریج جمع ہوا کہ میری جگہ یہاں پہ اور بھی عورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی عورت نہیں، بڑی عورت نہیں بلکہ کوئی بچی ہو سکتی ہے، کسی چھوٹی کم عمر کی عورت کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو یہ تو بلیم نہیں کرے، اس کو تو کوئی بلیم نہیں کرے گا، نقصان تو اس بچی کا ہوگا۔ تو جب وہ عورتوں کے لاکر روم میں جا رہا ہے تو باقاعدہ وہ عورت آواز مار رہی ہے چیخ کے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اندر کوئی عورت پرہانہ نہ کھڑی ہو۔ اب پتہ یہ چلتا ہے یہ اسی کمیونٹی میں رہتا ہے، اس عورت کی کمیونٹی کا ممبر ہے یہ شخص، اور اس کا نام ہے پال پکسلر۔ ایریزونا میں کوئی ایلیمنٹری اسکول ہے، اس اسکول کے بورڈ ممبرز میں ہوتا ہے یہ، اور وہاں پہ یہ وومن کی طرح سے ہی ڈریس ہو کر جاتا ہے اور اپنے اسٹاف اور تمام لوگوں سے بولتا ہے کہ مجھے عورت ہی بولو، مجھے عورت سمجھو، میں ہوں عورت۔ اور بائی کیٹسٹریشن اس نے یہ بات پکی کر لی ہے کہ اب میں عورت ہوں۔ اور مزے کی بات کہ بہت سارے ممبرز نے، کچھ لوگوں نے، کچھ انڈیویژولز نے اس بندے کے خلاف کمپلین بھی کروائی ہے، لیکن اتنی ایڈوانس سوسائٹی ہونے کے باوجود، اتنا ڈیولپڈ کنٹری ہونے کے باوجود یہ عورتوں کے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک مرد کو ایک عورت سمجھ لیا ہے پوری سوسائٹی نے، اور وہ جو بھی فحش حرکت کرتا پھرے کوئی اس کے لیے نہیں بول سکتا۔ یہ تو حال ہے یہاں امریکہ کا، تو بتاؤ پھر جہالت کسے بولیں گے؟ اصل جہالت تو یہ ہے کہ وہاں کی اتنی آزاد خیال عورت وہ تک پریشان ہے، اور یہ بندی اتنا سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، کریٹ اتنا زیادہ کہ اس نے ایک کمیونٹی بنا لی ہے کہ جہاں پہ یہ ایسی لوگوں کو اکٹھا کر لے، ایک پلیٹ فارم بنا لے جو ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھا سکیں، ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں کہ جہاں پہ عورت لاکر روم میں جاتے ہوئے اس کی عزت محفوظ ہو۔
اس بندی نے سوشل میڈیا پہ اتنا شور مچایا کہ انسٹاگرام سے اس کو ٹیمپرری بین کر دیا تھا اس کا اکاؤنٹ، ٹک ٹاک اس کا بین کر دیا تھا. اب ٹک ٹاک اس کا فی الحال بین ہی ہے، لیکن انسٹاگرام پہ اس کو ان بین کر دیا ہے. لیکن یہ بندی نہیں رک رہی آواز اٹھانے کے خلاف. اس نے یہ تک کہا ہے کہ یہ جو آدمی ہے پال بکسلر کے نام سے جو اپنے آپ کو ویمن کہتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کے بیچ میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ ان بچوں سے ٹرانسجینڈر ایشوز ڈسکس کر سکوں. اور یہ بندی کہتی ہے کہ یہ اس لائق نہیں کہ ایشوز ڈسکس کر سکے بلکہ ایشوز بڑھائے. آپ ذرا ایک منٹ کو یہ تو سوچیں کہ ایک بندہ جو آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا آدھا پیرنٹ بھی ہوتا ہے وہ، اور بطور ٹیچر وہ آپ کو یہ میسج دے رہا ہے اپنے حلیے سے کہ آپ کا جینڈر اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چینج کر لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کرے گی. یہ اس مسئلے کو بڑھانے والی بات ہے، پروموٹ کرنے والی بات ہے. وہ جو آپ کا ٹیچر ہے وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میرے جھوٹ کو تم سچ مانو، تو یہ تو آپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہو اور اپنے جھوٹ پہ ڈٹے رہو، یہ بتا رہے ہو. اس بندی نے ایک اور بہت زبردست کام کیا. یہ ایک بورڈ میٹنگ میں کیٹ کے کاسٹیوم میں اپیئر ہوئی اور اس نے یہ ایشو ریز کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ کو کیا نظر آتی ہوں، میں ایک بلی ہوں یا ایک عورت ہوں. ہرگز نہیں آپ یہ سوچیں گے کہ میں ایک بلی ہوں، ظاہر آپ تو یہی بولیں گے میں عورت ہوں، چاہے میں جتنا مرضی آپ کو یہ کنونس کر لوں اپنے ظاہری طور پہ یہ حلیہ بنا کے. اور میں اسی حلیے کے ساتھ اگر بچوں کے ساتھ گھوموں پھروں اور ان کو یہ بولوں کہ آپ مجھے کیٹ ہی سمجھو، مجھے کیٹ ہی بولوں کیونکہ میں بلی ہوں، تو بچے کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جائے؟ ظاہر ہے میں اپنے حلیے سے ایک بلی نظر آ رہی ہوں، لیکن آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلی نہیں ہوں، میں ایک عورت ہوں. یہ وہی کیس ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے. یہ مینٹل ایشو کا ایک مسئلہ ہے، یہ مینٹل ایشو ہے. ہمیں چاہیے ہم اس کو مینٹل ایشو کے طور پہ لے کے چلیں، بلکہ ہم نے اس ایشو کو ہی سچ بنا لیا ہے. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ میں یہ امریکہ کا قصہ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، تو بھائی ظاہر سی بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کروں، کیونکہ یہ ویسٹ کی بات نہیں ہے. اب یہ ویسٹ کی ہمارا کلچر تو یہ عام ہے، بظاہر ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں، لیکن ہم تمام چیزیں ویسٹ کی ہی فالو کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ایک جاہل قوم ہے. تو ہم ان کی چیزیں اڈاپٹ بھی اتنی تیزی سے کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم آزاد بالکل نہیں ہیں. ہم نے جب ان کا LGBTQ نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس کر لیا ہے تو ہم یقیناً ان کے باقی اسٹیپ پر بھی جلد ہی چلیں گے. جب جو ایلن جیسی یہ فلم آ گئی ہے، اب کوئی ایک اور نیا ڈرامہ آ رہا ہے جس میں منیب بٹ اسٹارنگ کر رہے ہیں، لیڈ کیریکٹر میں ہیں اور وہ ہوموز کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اور فخر بھی سمجھتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو آپ ہمارے رول ماڈلز ایسے ہوں گے تو پھر آپ سمجھ لیں ہمارے بچے کس ڈگر پہ چلیں گے. تو یہ ہم لوگ کا فرض ہے کہ اس بات سے بچوں کو بچائیں اور سیلف اویئر رہیں. جب US جیسے اتنے بقول معاشرے کے اتنے ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود اتنے حقیر مسئلے پیش آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکشول مولیسٹیشن باقی دیگر مسئلے سامنے آ رہے ہیں، اور چلیں کچھ لوگ تو بولیں گے کہ بھائی اس کا رائٹ ہے، وہ اس طرح محسوس کرتا ہے تو، اور اس کے اندر کوئی گند و غلاظت بھی نہیں ہے تو اس کا تو یہ ہے کہ آپ اس کو کیوں روک رہے ہو. لیکن یہ صرف ایک بندے کی کہانی نہیں ہے، پورے معاشرے کی کہانی. آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اس کی آڑ میں بہت سے لوگوں نے ریپ بھی کرے ہیں، عورتوں کے ریپ ہوئے ہیں، عورتوں کو پوری طرح سے دھتکارا کیا ہے، ان کو مولیسٹ کیا گیا ہے. یہ سیکشول مسئلے آپ پبلکلی اپنے کلیم کر رہے ہیں، یہ آپ کی پرائیویسی کے مسئلے ہیں. یہ پرائیویٹ میٹرز ہیں کہ بھائی ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اب پرائیویٹ نہیں رکھا، آپ اس کو پبلک میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا سیکشول پریفرنس یہ ہے کہ ہم مرد ہوتے ہوئے مرد کو نہیں پسند، مرد ہوتے ہیں لیکن ہماری فیلنگز عورتوں والی ہیں، تو ہم مرد ہوتے ہوئے مردوں پر ہی فوقیت رکھتے ہیں. یہ آپ اپنے سیکشول میٹرز آپ پبلکلی کلیم کروا رہے ہیں. جب امریکہ جیسا ملک ایسے لاز سے پریشان ہے تو ہمارے یہاں تو یہ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ ابھی یہ سب ہمارے ملک میں بھی ہونے والا ہے. اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ لبرل طبقہ کھڑا ہوگا ان کے رائٹس کے لیے اور ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ٹیچرز ہی ایسے ہوں کہ چھوٹے بچے کو سیکشولی اسالٹ کریں، اور جب ایسے لاز پاس ہوں گے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے ہمارے خاندان میں کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ایسی ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو سیکشولی اسالٹ کرتے ہیں لوگ، اور یہ باقی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے، اس کے باوجود وہ ہر شادی ہر دعوت میں بلائے چلے جاتے ہیں. اگر آج لوگ غلط کو غلط نہیں سمجھیں گے تو سوسائٹی ہماری اسی طرف ڈاؤن فال کرے گی. سوسائٹی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.